اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ صاحب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ آپ صاحب کی خدمت میں سورہ واقعہ کا ایک بہترین عمل رزق و روزی کے لیے اور باقی گھر میں خیر و عافیت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے، بہت مفید اور تجربہ شدہ، جسے امام سجاد علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اگر ماہ قمری، یعنی یہ جس طرح کہ آج شوال کا پہلا دن ہے، تو ماہ قمری کا پہلا دن جب دوشنبہ ہو، دوشنبہ یعنی سوموار، اور آج ہے بھی سوموار، تو ماہ کے پہلے سے 14ویں دن تک سورہ واقعہ پڑھی جائے۔ یعنی آپ دیکھیں، آج سوموار ہے اور قمری مہینے کا پہلا دن ہے، اور یہ شرط پائی جاتی ہے، تو پہلے دن سے 14ویں دن تک سورہ واقعہ پڑھی جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر دن کی تلاوت کا عدد دن کے نمبر کے برابر ہونا چاہیے، یعنی پہلے دن 1 مرتبہ، دوسرے دن 2 مرتبہ، اور اسی طرح 14ویں دن 14 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، جو سورہ الرحمن کے بعد ہے 27ویں پارہ میں۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی سب کو؟ پہلے دن 1 دفعہ، دوسرے دن 2 دفعہ، تیسرے دن 3 دفعہ، چوتھے دن 4 دفعہ، اور اس طرح 14ویں دن 14 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ اور پھر سورہ واقعہ کی تلاوت کے بعد، اور یہ بھی شرط ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے، آج کا دن جو ہے یہ اس سورہ واقعہ کی تلاوت اور اس عمل کا دن ہے، مغرب سے پہلے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات جو چاہتے ہیں وہ اس عمل کو انجام دیں۔ یہ تلاوت غروب آفتاب سے پہلے ہونی چاہیے، اور سورہ واقعہ کی تلاوت کے بعد یہ دعا جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں 1 مرتبہ پڑھی جانی چاہیے، یہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فقربہ وان کان قریبا فیسرہ وان کان قلیلا فکثرہ وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ وَأَرْسِلْهُ عَلَىٰ أَيْدِي خِيَارِ خَلْقِكَ وَلَا تُحْوِجْنِي إِلَىٰ شِرَارِ خَلْقِكَ وَإِن لَّمْ يَكُن فَكَوِّنْهُ بِكَيْنُونِيَّتِكَ وَوَحْدَانِيَّتِكَ اللہم انقلہ، یعنی اللہم انقلہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انقلہ الیہ حیث اکون ولا تنقلنی الیہ حیث یکون انک علی کل شیء قدیر یا حی یا قیوم یا واحد یا مجید یا بر یا رحیم یا غنی صلی علی محمد وآل محمد وتمم علینا نعمتک وہنئنا کرامتک والبسنا عافیتک۔ یہ جب دعا پڑھی جائے، اور جب ان 14 دنوں کے درمیان ہر جمعرات کو جو ہے وہ پہلی سے لے کر 14ویں تک جو بھی جمعرات آئے، اس جمعرات میں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی جمعرات کو یہ دعا اوپر جو میں نے عرض کی ہے پہلے، وہ جو دعا ہر روز پڑھنی چاہیے سورہ واقعہ کے بعد، اور یہ دعا جو ہے وہ جو جمعرات درمیان میں آئے اس جمعرات کو، یا ماجدو یا واحد یا جوادو یا حلیم یا حنانو یا منانو یا کریم اسألکا تحفۃ من تحفک تلم بہا شعثی وتقضی بہا دینی وتصلح بہا شأنی برحمتک یا سیدی۔ یہ عمل رزق میں وسعت، مشکلات میں آسانی اور قرض کی ادائیگی کے لیے تجربہ کیا گیا ہے، اور اس میں بہت مؤثر نتائج بھی ملے۔ تو یقیناً قرآن ہے، محمد وآل محمد کے فرامین ہیں،
انسان صدق کے دل سے اگر اس کو پڑھے گا، خداوند متعال تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو حل فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، جو مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشان حالی دور فرمائے اور ان کے قرض اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب سے پہلے اس عمل کو انجام دیں، خداوند متعال آپ سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔